یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلگون کبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، آدریم نادہ یا غوث اعظم می زنم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، لی خمسۃ اطفی بہا حد الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و داتا حضور تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے بس پناہ میں ایک مرتبہ دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ منقبت امام حسین کے 2-3 شعر سماعت کر لیں اور دل لگا کر سبحان اللہ کہہ لیں کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا اصل میں مہینہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ چہلم والا مہینہ چل رہا ہے، چہلموں کا مہینہ بھی اسے کہتے ہیں، لہذا منقبت امام حسین کے 2-3 شعر سماعت کر لیں اور سبحان اللہ کہہ لیں۔ شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، شیر خدا کے شیر کا شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، شیر خدا کے شیر کا شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، یعنی کہیں سے نام 72 نہیں جھکا، یعنی کہیں سے نام طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے، طاقت لگا دی پوری کی، طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے، طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے، لیکن میرے حسین کا ایک سر نہیں جھکا، لیکن میرے حسین کا
حسین کا سر تو بہت بڑی بات ہے، حسین کے کسی خاندانی کا سر نہیں جھکا۔ اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا، اے شمر تو حسین کو، اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا، اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا، تجھ سے تو ایک چھوٹا سا، تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اصغر نہیں جھکا، تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اصغر نہیں جھکا، شیر خدا کے شیر سے۔ اور دو شعر اور سماعت کر لیں۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، 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 یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، اور ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، 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 کربلا تیرے سنبھلتے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھلتے نہ سنبھلتا پانی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نام ہے ان کا فرمود بھائی انصار بھائی 50 مسجد کے لیے 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، رب کائنات ان کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حاجی مہربان صاحب 500 مسجد کے لیے 100 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ زاہد بھائی 20 مسجد کے لیے 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، رب کائنات سبھی کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ امام حسین کا ذکر چل رہا ہے، حسین کے نام پر ہم کچھ خرچ کر کے اپنا نام بھی حسینیوں میں لکھا سکتے ہیں۔ میدان محشر میں یہی حسینیت کی نشانی ہمارے کام آئے گی۔ شعر سنیں اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ رتبہ بلند شان بڑی ہے حسین کی، رتبہ بلند شان بڑی ہے حسین کی، عظمت قرآن پاک میں لکھی ہے حسین کی، اور گل ہو گیا کہ ذات چراغ یزیدیت، سارے جہاں میں دھوم مچی ہے حسین کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
الصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میدان کرب و بلا کے اندر دونوں طرف نمازی تھے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، یعنی نماز کے ساتھ رب کائنات نے صبر کا بھی ذکر فرمایا۔ اب میدان کرب و بلا کا منظر دیکھیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یزیدی لشکر بھی نمازی تھا، حسین کے قافلے والے بھی نمازی تھے۔ یزیدی لشکر بھی قرآن پاک پڑھنے والا تھا، امام حسین کے گھر والے بھی قرآن پاک پڑھنے والے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کا کلمہ ادھر بھی پڑھ رہے تھے، نبی کا کلمہ ادھر بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اگر یہ دیکھنا مقصد ہو کہ پروردگار عالم اللہ رب العزت میدان کرب و بلا میں کون سی فوج کے ساتھ تھا، کس لشکر کے ساتھ تھا، کن لوگوں کے ساتھ تھا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صبر کس طرف ہے، صبر یزیدیوں کی طرف ہے یا حسینیوں کی طرف ہے۔ آپ میدان کرب و بلا کا منظر ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میدان کرب و بلا کے اندر یزیدی ظالم امام حسین کے گھر والوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، اور امام حسین یزیدیوں کے ہر ظلم پر صبر کر رہے تھے۔ تو پتا چلا رب کائنات کے فرمان کے مطابق پروردگار نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتا چلا کہ حسینی صبر کر رہے تھے میدان کرب و بلا میں، اللہ کی ذات بھی حسین کے ساتھ تھی۔ یہ کس نے دیے 50 روپے؟ کوئی بھائی 50 روپے پیش کر رہے ہیں، 10 روپے امام صاحب کے لیے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ شاہ رخ بھائی 100 مسجد کے لیے، 20 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، پروردگار سبھی کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دیکھیے میدان کرب و بلا کے بعد سبحان اللہ برکت اللہ بھائی 100 مسجد کے لیے اور 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ حسینی جو ہوتا ہے وہ حسین کے نام پر خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حسینیوں کی شان یہی ہے کہ حسینیوں سے مال کی قربانی مانگی جائے تو مال قربان کرتے ہیں، اور جان کی قربانی مانگی جائے تو جان قربان کرتے ہیں۔ یہی درس ہمیں میدان کرب و بلا سے امام حسین نے نبی کے نواسے نے دیا تھا کہ یہ دنیا والو، اے میرے نانا کے نام کا کلمہ پڑھنے والو، اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے دین کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے اور تمہیں دین کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر اپنی جان کو رکھ کر میدان کارزار میں جانا پڑے تو تم اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں نکل جانا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دینا کہ یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھ دے گا، تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کے دیکھ ذرا، خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام لکھ دے گا، خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام لکھ دے گا۔ جو امام حسین کے نقش قدم پر چل کر اپنی جان مال کو قربان کرتا ہے، رب کائنات اس کے نام کو بھی حسین کی طرح بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے چلتے ہیں تاریخ کربلا کی طرف۔ میدان کرب و بلا میں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد آپ کے سروں کو نیزوں پر چڑھا لیا گیا۔ 72 نیزیں ہیں، 72 سر ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس قافلے کے اندر جب 13 محرم الحرام کو یہ قافلہ میدان کرب و بلا میں لٹ کر یزید کے دربار کی طرف چلا۔ یزید کا دربار کہاں تھا؟ ملک شام میں یزید کا دارالسلطنت تھا جس کا نام تھا دمشق۔ ملک شام کی راجدھانی، کیپٹل آف ملک شام، یعنی ملک شام کی راجدھانی تھی جس کا نام تھا دمشق۔ وہاں پر اس کا محل تھا، وہ اس کا دارالسلطنت تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام شہیدوں کے سر، تمام نبی کے چاہنے والوں کے سر، تمام حسین کے چاہنے والوں کے سر جناب والا یزید بن معاویہ کے دربار میں وہ حفاظت پیش کر دیے جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ فوج یزید امام حسین کے سر اور آپ کے ساتھیوں کے سروں
سروں کو لے کر کے چلی تو کیفیت کیا تھی؟ آگے آگے سب سے آگے حضرت امام حسین کا سر سب سے اونچے نیزے پر سوار تھا، اس کے بعد میں تمام شہداء کے سر اور تمام کے سروں کے بعد میں حضرت علی اصغر کا سر تھا جناب والا، اس کے پیچھے حضرت زینب کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا، اس کے بعد تمام خواتین 64 خواتین تھی اور 36 بچیاں تھیں۔ اس قافلے کے اندر صرف ایک مرد نبی کا نواسا، نبی کے نواسے کا بیٹا حضرت امام زین العابدین تھے۔ آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہیں، آپ کے گلے کے اندر ایک وزنی توق ڈال دیا گیا ہے۔ اس توق کا وزن کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کے گلے میں اس توق کو پہنا دیا جائے تو کھڑے سے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسی آدمی کی رکوع کرنے کی حالت ہو جاتی ہے، یعنی اتنا وزن ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ آدمی کو جھکا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسی حالت میں نبی کے نواسے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو سفر کرایا گیا۔ جناب والا یہ قافلہ جب آگے چلتا ہے تو چلتے چلتے 27 محرم کی رات آتی ہے۔ بیچ میں اور بھی واقعات ہیں، ایک واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلے جمعے میں انشاءاللہ، یہ دوسرا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں، اگر آپ نے دل سے سماعت کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب والا حضرت امام زین العابدین اکیلے فرد واحد ہیں۔ 27واں محرم جب آتا ہے تو شام کا وقت ہوتا ہے، جہاں شام ہو جاتی تھی یزیدی لشکر وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا کرتا تھا اور رات گزار کر آگے بڑھتا تھا۔ جناب والا رات گزارنے کی کیفیت کیا تھی؟ تمام شہیدوں کے سروں کو سونے سے پہلے یہ صندوقوں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے۔ کائے کے اندر؟ میری آواز آ رہی نا آج تک؟ آواز آ رہی ہے؟ کس چیز کے اندر بند کر دیا کرتے تھے؟ صندوقوں کے اندر۔ ہر سر کو صندوق کے اندر بند کر دیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی سر غائب نہ ہو جائے۔ اگر کسی سر کی غائبیت کے ساتھ ہم یزید کے دربار میں پہنچے، یزید نے ہم کو طلب کر لیا، اس سر کو پوچھ لیا کہ وہ سر کہاں ہے، تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ حضرات اس لیے تمام کے تمام سروں کو سونے سے پہلے یہ صندوقوں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے۔ تمام شہیدوں کے سر کو صندوقوں کے اندر بند کرنے کے بعد یہ سو جاتے تھے۔ تمام صندوقوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن جس صندوق کے اندر امام حسین کا سر رکھا جاتا تھا اس صندوق میں تالا مار دیا کرتے تھے، تالا مار دیا کرتے تھے کہ امام حسین کا سر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب 27 محرم کی رات آتی ہے تو جناب والا فوج یزید نے کہا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا جائے، رات بسر کرنے کے بعد صبح آگے سفر کریں گے۔ جناب والا تمام کے تمام رک جاتے ہیں۔ اس رات میں جو پہرا دینے کا معاملہ تھا، یعنی قافلے کا جو پہرا دے تھا، اس سپاہی کا نام تھا حارث ابن العقیدہ۔ کیا نام تھا؟ حارث ابن العقیدہ۔ یعنی اس رات میں جو اس قافلے کا پہرا دیتا، جب یہ قافلہ پڑاؤ کرتا تو ایک فوجی کو، ایک سپاہی کو پہرا دینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ تم جاگتے رہو گے، قافلے کا پہرا دیتے رہو گے، کوئی قافلے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ایک شخص کو قافلے کی پہرے داری پر مقرر کیا جاتا تھا۔ اس رات میں جس کا نمبر تھا اس کا نام تھا حارث ابن العقیدہ۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ آ رہی ہے تو زور سے کہہ دو کہ آ رہی ہے یار۔ ارے امام حسین کے چاہنے والے اتنے خاموش نہیں ہوتے۔ اگر امام حسین کربلا میں خاموش ہو جاتے تو دین ہم تک کہاں پہنچتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حارث ابن العقیدہ کہتا ہے کہ جب رات ہوئی تو پڑاؤ ڈال دیا گیا،
یزیدی فوج کے لیے عالیشان خیمے نصب کیے جاتے تھے، بہترین قالینیں بچھائی جاتی تھیں، لیکن نبی کے گھر کی بیٹیاں، نبی کے گھر کی بیویاں ایسے ہی بے یار و مددگار زمین کے فرش پر، آسمان کے شامیانے کے نیچے رات گزارنے پر مجبور ہوتی تھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کے گھر کی بیویاں، نبی کے گھر کی بیٹیاں ایسے ہی زمین کے فرش پر تپتے ہوئے ریت پر جناب والا اپنی رات کو گزارتی۔ حارث ابن العقیدہ کہتا ہے کہ 14 راتیں گزر چکی تھی، میں نے دیکھا کہ قافلے والے سب سو جاتے ہیں مگر ایک ذات نہیں سوتی۔ وہ ذات کس کی ہے؟ وہ ذات ہے امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کی۔ سب سو جاتی ہیں مگر سکینہ نہیں سوتی، سب سو جاتی ہیں مگر سکینہ نہیں سوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دن حارث ابن العقیدہ کا نمبر تھا پہرے داری پر۔ حارث کہتا ہے کہ میں یہ سوچ کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا کہ یہ بچی سوتی کیوں نہیں، آج اس بچی کا جائزہ لینا ہے، یہ بچی جاگ کر کے کرتی کیا ہے، اس بچی کے جاگنے کا مقصد کیا ہے۔ حارث ابن العقیدہ کہتا ہے کہ میں کرسی پر پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا اور میں نے کرسی پر بیٹھ کر اپنی حالت ایسی بنا لی جیسے کہ میں سو رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، میں نے دیکھا نبی کی بیٹی، میں نے دیکھا حسین کی بیٹی حضرت سکینہ نے جب دیکھا کہ یہ سو چکا ہے، یہ نیند کے آغوش میں سما چکا ہے، سکینہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد میری کرسی کے قریب آتی ہے، میری کرسی کا چکر لگاتی ہے۔ جب اسے پورا ایک گمان ہو گیا کہ یہ سو چکا ہے، اب یہ نیند کی آغوش سے باہر نہیں آئے گا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں کو اٹھایا اور اس صندوق کی طرف سفر کیا جس صندوق کے اندر نبی کے نواسے حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کا سر تھا۔ جناب والا اس صندوق کے پاس جب حضرت سکینہ پہنچتی ہیں، آرام سے اس صندوق کا دروازہ کھولا، اس صندوق کے ڈھکن کو کھول کر حضرت علی اصغر کے سر کو نکالا۔ کیا منٹ باقی ہے؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا۔ اگر آپ حسین کے نام پر کچھ خرچ کرنا چاہ رہے ہو تو یہ مت سوچنا کہ بیٹھے رہوں، اٹھ کے آ جائیو اور اللہ کے گھر میں جو کچھ حسین کے نام پر قربان کرنا ہے وہ کر گزرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں بتا رہا تھا کہ حضرت سکینہ اس صندوق کے پاس پہنچتی ہیں جس صندوق میں حضرت علی اصغر کا سر ہے۔ جناب والا اس صندوق کے پاس پہنچ کر صندوق کے ڈھکن کو کھولا، علی اصغر کے سر کو نکالا۔ علی اصغر کے سر کو نکالنے کے بعد آپ کی پیشانی سے اپنے آنچل سے دھول کو صاف کیا، آپ کے بالوں کو صاف کیا، آپ کے چہرے کو صاف کیا، اور چہرے کو صاف کرنے کے بعد اپنے بھائی علی اصغر سے کہا کہ علی اصغر، تم تو مجھ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، جب میں گھر جاؤں گی میری بہن حضرت سغرا جب مجھ سے تیرا سوال کریں گی کہ سغرا کہ سکینہ تم تو آ گئی ہو، میرے بھائی اصغر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی اصغر کو کہاں چھوڑ آئی، اصغر کا جھولا کہاں ہے، اصغر کے کھلونے کہاں ہیں، تو میں کیا جواب دوں گی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب والا حضرت علی اصغر سے حضرت سکینہ کہتی ہے، اے میرے بھائی اصغر، جھولا تو کربلا میں چھوٹ چکا ہے، جھولا تو کربلا میں رہ گیا ہے، آ میری باہوں میں آ جا، آ میری آغوش میں آ جا، میری باہوں میں آنے کے بعد میں تجھ کو تھوڑا سا جھولا جھلا دوں۔ حضرت علی اصغر کے سر کو اپنی گود میں لینے کے بعد یہ فریادیں کر رہی ہیں حضرت سکینہ اور رو رہی ہیں۔ جناب والا حارث ابن العقیدہ کہتا ہے، یہ دیکھ کر میری چیخ نکلنے والی تھی مگر میں نے اپنے آپ پر ضبط کر لیا۔ امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ اپنے چھوٹے سے بھائی علی اصغر کے سر کو گود میں رکھ کر رو رہی ہیں، اپنے بھائی سے فریادیں کر رہی ہیں، اے بھائی تم چلے گئے، سغرا پوچھے گی تو میں سغرا کو کیا جواب دوں گی؟ سغرا پوچھے گی تو میں سغرا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ کس نے دیے بھائی؟
ہیں سبحان اللہ وہ تسلیم بھائی کے صاحبزادے 50 مسجد کے لیے اور 10 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, حضرت سکینہ اپنے بھائی علی اصغر سے کہتی ہیں, اے اصغر وقت بہت کم ہے, اب مجھے اپنے بڑے بھائی علی اکبر سے ملنا ہے. علی اکبر سے ملاقات کیے ہوئے کئی دن کا وقفہ گزر چکا ہے, مجھے اجازت دے. حضرت علی اصغر کے سر کو صندوق میں رکھا ہے, صندوق کو بند کیا ہے, اس صندوق کی طرف چلی ہے جس صندوق کے اندر حضرت علی اکبر کا سر رکھا ہوا ہے. جناب والا اس سر کے پاس پہنچ کر, اس صندوق کے پاس پہنچ کر آپ نے اس بکس کے, اس صندوق کے دروازے کو کھولا, اس صندوق کے ڈھکن کو کھولا اور علی اکبر کے سر کو نکالا. علی اکبر کے سر کو نکال کر جناب والا اپنے آنچل سے اس کے گرد و غبار کو صاف کیا, علی اکبر کی زلفوں کو صاف کیا, اور جناب والا حضرت سکینہ اپنے بھائی اکبر سے کہتی ہے, اے اکبر تم نے بابا کو نہیں دیکھا؟ جب بابا مدینے سے چلے تھے تو بابا کے تمام بال کالے تھے, مگر میدان کرب و بلا کے اندر جب تمہارے سینے میں برچھی لگی, تمہارے لاشے کو اٹھا کر, تمہارے لاشے کو اٹھانے بابا جب میدان کرب و بلا میں پہنچے تھے تو تمام بال کالے تھے, مگر جب تمہارے لاشے کو اٹھا کر خیموں میں آئے ہیں تو بابا کے تمام بال سفید ہو گئے تھے. ظلم و ستم کی آندھیوں سے بابا کے تمام بال سفید ہو گئے تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اتنا غم میدان کرب و بلا کی داستاں میں ہے. پروردگار عالم ہم سب کو حسین کے نام پر, حسین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے, ٹائم اوور ہو گیا ہے. پروردگار قبول فرمائے. آئندہ انشاءاللہ پھر بیان ہوگا. پروردگار عالم ہم سب کو حسین کی محبت میں جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھیں.